برادران اسلام، معراج کا واقعہ بلا شک و شبہ سیرت کا ایک انوکھا اور محیر العقول واقعہ ہے۔ ویسے یہ واقعہ کب پیش آیا اس میں کافی اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے کہ وہ کس سال پیش آیا، نبوت کے 11ویں سال یا 12ویں سال یا 13ویں سال، کس مہینے میں پیش آیا، رجب میں، شعبان میں، ربیع الاول میں، یا کس تاریخ کو پیش آیا، 10، 12، 15، 27۔ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تمام کو معلوم ہے، بچے بچے کو معلوم ہے کہ کتنا عظیم واقعہ تھا۔ ہم اس کے اسباق پر غور کریں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں ضرور سیکھنے کو ملتی ہے کہ ساری دنیا پر بلکہ ساری کائنات پر اللہ رب العالمین کا کنٹرول ہے۔ جو واقعہ پیش آیا اسرا، یعنی کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا، اسرا جسے کہا گیا، سورہ اسرا یعنی بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین شروع کرتا ہے سورہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ رب العالمین جو سفر ہے، معراج کا جو سفر ہے اسرا سے شروع ہوا، کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر راتوں رات کرایا۔ یہ جو واقعہ ہے اسرا کہلاتا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر۔ جو سفر ہے اتنے کم وقت میں اللہ رب العالمین نے کرایا کہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار۔ سیرت نگاروں نے یہاں تک نقل کیا کہ جو واقعہ پیش آیا کہ آپ کے اس دروازے کی کنڈی حرکت میں ہی تھی کہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ واقعہ صرف خواب میں نہیں ہوا یا صرف روح سے نہیں ہوا بلکہ جسمانی اور روحانی طریقے سے ہوا۔ آپ جسم کے ساتھ گئے تھے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خواب میں ہو گیا ہوگا یا روح سے ہو گیا ہوگا، نہیں، بلکہ جسمانی طریقے سے یہ سفر ہوا۔ جو براق ہے اس قدر اسپیڈ والا وہ سواری تھی کہ جہاں تک نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑ جاتا۔ لمحوں میں 40 دن کا سفر جو تھا بیت اللہ سے بیت المقدس کا، راتوں رات ہو گیا۔ وہ لوگ حیران تھے، مشرکین مکہ حیران تھے ایسے کیسے ہوا، 40 دن کا سفر راتوں رات ہو گیا۔ اور اس کے بعد کا جو سفر ہے بیت المقدس سے لے کے 7واں آسمان کے اوپر تک، عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے، وہ تو آج کی اس تیز رفتار دنیا، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کر لی ہے، راکٹ آ گئے ہیں، آج مارس تک جانے کے دعوے ہو رہے ہیں، آج بھی وہ اسپیڈ نہیں کمپلیٹ کی جا سکتی، اور قسم بخدا پہلے آسمان تک، رہتی دنیا تک لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پہرا لگایا ہوا ہے آسمانوں میں، فرشتے نگران ہیں، اللہ کی اجازت ہوگی تو ہی وہ چھوٹیں گے آگے، تو پہلے آسمان تک تو دنیا پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ خلاؤں میں جو ہے گردش کر رہے ہیں، یہیں پر جو ہے راکٹ بھیج رہے ہیں، یہیں پر خوش ہیں اور حیران ہیں یہاں تک کیسے پہنچے، وہاں تک کیسے پہنچے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ساری کائنات کا کنٹرول ہے، پلک جھپکتے ہی اللہ رب العالمین کتنا ہی بڑا سے بڑا سفر طے کرا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کو اللہ رب العالمین ثابت کرنے کے لیے واقعہ رونما فرمایا، یہ واقعہ ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا، جس حالات میں پیش آیا اس پر ہماری نظر ہو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ جو واقعہ پیش آ رہا تھا اس وقت حالات کیسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی کاہن کہا جاتا تھا، کبھی گالیاں دی گئی، کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی قتل کرنے کی تدبیریں کی گئی، کبھی جلاوطن کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور کبھی سلگتے انگارے ان کے خون سے بجھائے گئے۔ تو اس قدر تکلیف دہ حالات تھے۔ شیب ابی طالب میں
بائیکاٹ کیا گیا، ضروریات کو تک ترسے گئے مسلمان، یہ تمام حالات تھے۔ اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو سپورٹرز تھے، بہت گہرے سپورٹرز، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے، عام الحزن جسے کہا گیا، 10ویں سال نبوت۔ تو حالات اس قدر کٹھن تھے، اس قدر کٹھن تھے، اللہ کے رسول جب مکہ والے ساتھ نہیں دے رہے تھے، مشرکین مکہ طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے تو ان سے 4 قدم آگے بڑھ کر تکلیفیں دی، لہو لہان کر دیا۔ تو اس قدر حالات کشیدہ تھے، اس قدر حالات تنگ ہو گئے تھے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس کی ضرورت تھی، اطمینان دلانے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس 7 آسمان کے اوپر آپ کو ڈھارس دینے کے لیے، آپ کے جذبے کو اور پروان چڑھانے کے لیے، یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت، کیا وقت ہے؟ اللہ رب العالمین جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے پاس کیا کیا نشانیاں ہیں، تمام اللہ رب العالمین بتانے کے لیے اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے۔ تو یاد رکھیے، آج کل کے حالات جیسے کچھ ہو، جیسے کچھ دشمن سازشیں کر رہا ہو، جیسے کچھ دھمکیاں دے رہا ہو، ڈرا رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، لیکن یاد رکھیے ان کے بس میں ان کی اپنی خود زندگی نہیں۔ حالات کو بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اپنے مومن بندوں کو ڈھارس دے رہا ہے کہ حالات مشکل ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اس آزمائش پر ثابت قدم رہو، تمہیں جو کام سونپا گیا ہے، جس شریعت پر تمہیں چلنا ہے، یہ کام تم کرتے رہو، باقی کا اللہ رب العالمین تمہارا محافظ و نگراں ہے۔ اللہ رب العالمین نے راستے کھول دیے، وہ جب ہوئی معراج، اس کے بعد راستے کھل گئے، مدینہ کے لوگ آ کے بیعت کر لیے، مدینہ اللہ کے رسول کا ہو گیا، اس کے بعد 8 سال کے بعد مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، مسلمانوں کا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ حالات جیسے کچھ مشکل تم سمجھ رہے ہو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو ڈرایا جا رہا ہے، اگر لوگ مسلمان کو ڈرا رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اگر لوگ کہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ تیاریاں کر لی گئی ہے تمہارا صفایا کرنے کے لیے، لیکن ان کے خوف میں اضافہ نہیں ہوتا، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا، مومنوں کے ایمان میں اضافہ۔ تو یہ بات بیان کی گئی، اور اسی طرح ایک اور سبق جو دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام انبیاء کرام بھی آ جاتے، عہد کو پا لیتے، تو ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہوتا، آپ کی نصرت تائید کرنا واجب ہوتا، آپ کی شریعت کو فالو کرنا واجب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر فرمایا، میں تمہارے پاس روشن اور واضح شریعت لے کر آیا ہوں، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہاں بتا دیا گیا جو علم کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، ریسرچ کرنا جن کا مشغلہ ہے، ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو تم جتنی چاہے شریعتیں پڑھنا چاہ رہے ہو، لیکن اسلام سے بہتر کوئی شریعت ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو شاید کچھ اچھی باتیں ہمیں مل سکیں گی، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ شریعت محمدیہ میں سب سے بہترین باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ ایسے ہی ہوا تھا، تورات جو ہے پڑھی جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بھی آتے تو میری ہی اطاعت ان پر واجب ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ تمام شریعتوں سے بہتر شریعت، تمام تعلیمات سے بہتر تعلیمات کہاں پر ہے؟ شریعت محمدیہ میں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے اس بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیا لقب دیا گیا؟ امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء کرام کے اس طریقے اور سلیقے سے تمام داعیان حق کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اطاعت، نیکی اور تقوی کے امور پر متحد ہو جائیں، اختلاف اور تفریق پیدا کرنے والے اسباب سے پرہیز کریں،
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जमा हुए, मुत्तहिद। तो इस तरह इख्तिलाफ के इस दौर में इत्तेहाद की ज़रूरत है, और इसका सबक हमें मिल रहा है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, हालांकि वो सीनियर थे, हालांकि वो पहले आ गए थे, नबी से की उम्र में सबसे ज़्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद मुत्तहिद हुए नहीं। जब तक़वा की बात, नेकी और इताअत की बात आती है तो ये यूनिटी दिखाना पड़ता है, अल्लाह का जब हुक्म आ जाए। इसरा का जो वाक़या है हमें ये भी बतलाता है कि बातिल हमेशा नहीं रहता, बातिल को ख़त्म होना ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। हम हक़ को बातिल पर फेंक मारते हैं, फिर हक़ बातिल का दिमाग कुचल देता है और वो नाबूद हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि चाहे लोग कितना ही कोशिश कर ले कि मुसलमानों और इस्लाम का सफाया कर दे। मुशरिकीन मक्का समझ रहे थे कि नया दीन लेकर आए हैं, इनको सफाया कर देंगे, मुट्ठी पर जमा थे इनका सफाया कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस्लाम इतना तेजी से फैला, बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक जिस तेजी से अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम गए, मतलब ये था कि बहुत तेजी से इस्लाम फैलेगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बशारतें दी थी कि ज़मीन समेट दी गई है, सुकेड़ कर मेरे सामने पेश की गई है, और जितना समेट दिया गया है वहां तक जो है इस्लाम भी फैलेगा, इस्लाम भी पहुंचेगा। हर कच्चे पक्के मुसल एरिए में इस्लाम जरूर पहुंचेगा। और इस्लाम अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि, कि इस्लाम गालिब आने वाला, इस पर कोई गालिब दीन आ नहीं सकता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। इस्लाम रहने वाला दीन है, इस्लाम बाकी रहने वाला दीन है, इस्लाम गालिब आने वाला दीन है, और इसी तेजी से इस्लाम फैला। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुशखबरियां दी, उस हालत में खुशखबरियां दी जिस हालत में के सहाबा कराम परेशान थे। आप दुआ क्यों नहीं कर रहे हमारे हक में, इस कदर तकलीफें दी जा रही हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने क्या कहा कि सब्र करो, कि तुमसे पहले के लोगों को तो इस्लाम लाने की पादाश में जमीन में गाड़ दिया जाता था, और आरा उनके सर पर चला दिया जाता था, दो टुकड़े कर दिए जाते थे, लेकिन साबित खत्म रहते थे, इस्तिक़लाल के साथ जमे रहते थे, इस दीन से वो फिरे नहीं थे। और याद रखो कि एक ऐसा वक्त आएगा, सना से हजरे मौत तक एक बंदा सफर करेगा सिवाय अल्लाह के, उसको किसी और का डर नहीं होगा। रेवड़ को भेड़े के अलावा किसी और का डर नहीं होगा। इतना अमन व अमान फैल जाएगा। आज जो हम समझ रहे हैं कि अमन व अमान बर्खास्त हो गया है, कहाँ है, डर और खौफ का माहौल है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इस कदर संगीन हालत में भी बशारत दे रहे हैं कि इस्लाम का ऐसा भी दौर आने वाला है, और आ गया है, और आने वाला भी है। इस दौर के बाद भी ऐसा दौर फिर से आने वाला है। ये इस्लाम का दौर, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो बशारत दी है, वैसा दौर फिर से पलट कर आने वाला है। नेज़ बताया गया कि हक पर डट जाना चाहिए, तो मुसलमानों की अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाते हैं। इस्तिकामत के साथ जमे रहना है, ये तुम्हारा काम है, करना है। थोड़ी से डराने से, धमकाने से और खौफ दिलाने से अगर डर के इस्तिकामत के साथ अगर ना रहे तो फिर मदद नहीं आएगी। अल्लाह ताला जितना ज्यादा आजमाते हैं उसके बाद अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आती है, ना ही ये उभरागा जितना के दबाओगे इस्लाम और मुसलमानों की हालत जो रहेगी। फिर ये भी एक सबक मिलता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को जो सिद्दीक का लक़ब मिला, वो कब मिला? इसी इसरा व मेराज के वाक़े के बाद मिला। वजह ये थी कि तमाम मुशरिकीन मक्का, खुसूसन अबू जहल, ये वाक़या जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो भागा भागा हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के पास। पहले तो उसने कहा, ऐ मोहम्मद, जो तुम वाक़या पेश कर रहे हो, ये वाक़े से फिर तो नहीं जाओगे, यही बात हमेशा कहते रहोगे? उन्होंने कहा। तो ये दौड़ा दौड़ा अबू बकर के पास गया और कहा कि एक शख्स है जो ये दावा कर रहा है कि वो रात के एक मुख्तसर से पहर में बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस का सफर करके वापस आ गया है। खाली यहाँ से वहां जाने 40 दिन लगते हैं, फिर वहां से यहाँ भी आ गया है एक ही रात में। तो क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबल है? उन्होंने कहा नहीं, ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। उस दौर के हिसाब से जो सवारियां मौजूद थी 40 दिन मिनिमम लगते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये खुश हो गया, चलो अब मौका मिला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, देखो तुम्हारे ही साहिब, यानी कि तुम जिसको नबी मानते हो, वही ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने रातों रात यहाँ से बैतुल मुक़द्दस जाके वापस भी आ गए।
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو وہ برحق ہے، یہ سچ بات ہے، ایسے ہی ہوا ہوگا، یہ بعید نہیں ہے۔ تو جب سب نے جھٹلایا تو ایمان اس قدر مضبوط تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اپنے رسول پر، ان کی باتوں پر اس قدر یقین تھا کہ انہوں نے اس کو حق تسلیم کیا جبکہ ساری دنیا جھٹلا رہی تھی، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب، یعنی سچا، صدیق مطلب سچا، صدیق بہت زیادہ سچا انسان کا لقب دیا گیا۔ اگر ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہو جائے کہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے، اگر ہمارے ذہن میں وہ نہ آ رہا ہو، ساری دنیا جس بات کو جھٹلا رہی ہو لیکن ہمارے نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر کامیابی یقینی ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے پختہ، ہمارے دلوں میں یہی ایمان ہونا چاہیے۔ اس واقعے کے بعد جو ایمان کا مظاہرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، آج کیا ہو رہا ہے، بہت آسانی سے منکرین حدیث گمراہ کر دے رہے، ملحدین گمراہ کر دے رہے، غیر مسلمین گمراہ کر دے رہے مسلمانوں کو، وہ آرام سے ان کی باتوں میں آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کو آپ انکار کرنا حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا ہے۔ ایک حدیث کا انکار، صحیح حدیث کا انکار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا ہے۔ آج کے وقت میں ہمیں اسی طرح کے ایمان کی ضرورت ہے جس طرح ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ چاہے اسلام کے خلاف کتنی سازشیں کر لے، گھر واپسی کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح گمراہ کر کے مسلمانوں کو غیر اسلام میں لے کر چلے جائیں، لیکن اگر ایمان ویسا مضبوط ہو جائے کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، کتنا ہی انکار کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ سچ ہو ہی نہیں سکتا، تو اتنا زیادہ مضبوط ایمان کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کا ذکر کیا ہے، الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں برکت دے رکھی ہے، وہ انبیاء کی سرزمین تھی، وہاں پر مختلف انبیاء علیہ السلام وہاں پر آئے نبوت لے کر، تو وہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، کئی مہینے تک مدینہ کی ہجرت کرنے کے بعد کئی مہینے تک اسی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں سفر کرنے کو جائز قرار دیا، وہاں جانے کو جائز قرار دیا سفر کے ارادے سے، اور وہاں نمازیں پڑھنا دیگر نمازوں پڑھنے سے 250 گنا زیادہ افضل قرار دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ تو وہ جو مسجد اقصیٰ ہے، وہ جو زمین ہے فلسطین کے اندر بیت المقدس، ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے، اس کی عظمت ہونی چاہیے، اور وہ مسلمانوں کے انڈر میں آنا یہ جو خواہش ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کارنامہ کیا، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یہ کارنامہ کیا، پھر سے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسلمانوں کے جو ہے بابرکت مقدس زمین ہے، اس کا درد ہمیشہ، اور وہاں کے لوگوں کا درد ہمیشہ ہر مسلمان کے دلوں میں رہنا چاہیے۔ اس واقعے میرا سے ہمیں مل رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں اس زمین پر جمع ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام اسی زمین پر تمام انبیاء کی امامت کرائی، تو وہ مقام جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی برگزیدہ 3 مقامات، مکہ، مدینہ اور اس کے بعد بیت المقدس، یہ 3 مقامات مسلمانوں کے ہیں اور ان کی کافی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو اسباق بیان کیے گئے ہیں اس کو سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور